اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کریں گے، فیقول ماذا اجبتم، پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ قالوا لا علم لنا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں۔ انک انت علام الغیوب، آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں بڑی اہم بات اور بڑی ضروری بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ارشاد فرمائی ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انسان پیدا فرمائے جو تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل تھے، اولو العزم تھے، اکابر تھے، اس امت کے، انسانیت کے بڑے تھے، جن کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ اعلان کر رہا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، سب سے پہلے رب تعالی نبیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا، بھائی جو تمہیں میں نے منصب عطا کیا تھا، جو تمہاری ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے میرا تعارف جا کر کروانا ہے، میرے بارے میں بتلانا ہے، میری قدرت، میرے علم اور میری تخلیق کے بارے میں بتلانا ہے، تو کیا جب تم نے ان سے بات کی، یعنی اپنی امتوں سے، تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ تو پیغمبر یوں کہیں گے، اللہ ہمیں تو اس کا علم نہیں، لا علم لنا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ بے شک آپ علام الغیوب ہیں، غیب یعنی پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والے ہیں، کہ کس نے کیا کہا، کیا جواب دیا، رخ کیسا تھا، تاثر اور تیور کیسے تھے، موقع کون سا تھا، کتنا جواب دیا تھا، ایک ایک چیز کے بارے میں انبیاء علیہ السلام رب سے عرض کرتے کہ اللہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم دنیا سے چلے گئے اس کے بعد کبھی ہمیں علم نہیں ہے، اس کے بعد ہماری امت کیا کرتی رہی، کتنی باتیں تیری مانتی رہی، کتنی فرمانبرداری کی، کتنی نافرمانی کی، کبھی ہمیں علم نہیں ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین اس میدان محشر میں کل قیامت والے دن انبیاء کو بھی بلا کر پوچھے گا، بولو، وہ بھی حساب کتاب سے مستثنا نہیں، حالانکہ ان کے ذمے تو ایک گناہ بھی نہیں، وہ تو معصوم ہیں۔ جب ان کو رب تعالیٰ پوچھ سکتا ہے
تو پھر میں اور آپ کس تکبر اور کس غرور کے اندر ہے؟ ہمیں کس چیز کا بھریکا ہے؟ دوسری بات، سارے نبی سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر نبی نفسی نفسی، مجھے کوئی علم نہیں، ہر شخص ڈرا ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین جلال کے اندر ہے اور ایسی ہیبت کاری ہے سب پر. سارے نبی عاجزانہ انداز میں رب کے سامنے ڈرے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ اللہ آج تو یوں لگتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا. نبی یوں کہہ رہے. اور قیامت والے دن سب سے پہلے رب تعالیٰ جس پیغمبر سے بات کرے گا، اور جو رب سے بات کریں گے، جواب دیں گے، وہ اللہ کے محبوب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں گے امتی امتی. اس میں بھی دو وجہ ہیں. وہ نفسی نفسی کیوں کہیں گے اور یہ امتی امتی کیوں کہیں گے؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سوائے حضرت آدم کے علیہ السلام، حضرت آدم کو اللہ نے جنت دکھائی تھی، جنت میں رکھا تھا. اس کے علاوہ کسی اور نبی کو جنت دکھائی نہیں، نہ جہنم دکھائی. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا کسی کو. ہم کلام ضرور ہوئے لیکن دیدار نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی. جنت اور جہنم کے بارے میں سوالات بھی کیے، اور مختلف لوگوں کا عذاب بھی دکھایا گیا، مختلف لوگوں کے محلات بھی دکھائے گئے. لیکن نفسی نفسی کہنے والے اس بات سے ڈر رہے تھے اللہ جلال میں ہے، کس وقت پکڑ لیں، کس جرم میں پکڑ لیں، کس گناہ میں پکڑ لیں، کس غلطی پر پکڑ لیں، کوئی معافی نہیں. اس ڈر میں تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحشت جو اس انداز کی تھی، آپ نے اس وحشت کو سامنے رکھ کر، اس عذاب اور سختی کو سامنے رکھ کر اللہ سے جواب دیا، اے اللہ میں تو تیرا محبوب ہوں، تو نے یہ جنت اور جہنم، یہ ساری کائنات کی تخلیق میری وجہ سے کی. مجھے تو نے کچھ کہنا نہیں، لیکن میں اپنی امت کے بارے میں کہہ دوں کہ میری امت جہنم میں نہ جائے. میں اپنی امت کے بارے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے سامنے میری امت کا حساب تو کرے گا تو یہ مجھے بڑا ہی پریشان کن معاملہ نظر آتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آج میں آپ کو راضی کر دوں گا.
ایک تو آپ کی مرضی کے مطابق میں جہنمیوں کو جنت میں بھیجوں گا، اور دوسرا حساب تو میں لوں گا، لیکن ایسا حساب لوں گا کہ دوسرے بندے کو بھی خبر نہیں لگنے دوں گا۔ یہ وہ دو باتیں۔ تیسری ایک اور بات کہ اللہ رب العزت نے جو آنے والے وقت کی خبریں ہیں یا گزشتہ حالات ہیں یا جتنے بھی عالم اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، ان تمام کی خبر اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ غیب کی باتوں کے بارے میں علم صرف اللہ کے پاس تھا، تو یہاں ان کی زبان سے کہلوا دیا گیا، اے اللہ ہم نہیں جانتے، لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں، ہر بات کا علم انک انت علام الغیوب صرف آپ کو۔ پیغمبر کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ انبیاء بھی غیب کی باتیں جانتے تھے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ یہ اتنا پیغمبروں کی زبان سے کہلوایا، یہ ہمارے لیے دین بنایا، ہماری رہنمائی فرمائی کہ تم ایسے ہی خواہ میرے پیغمبروں کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ وہ غیب کی خبریں رکھتے ہیں، بلکہ میں نے جتنا ان کو عطا کیا ہے صرف وہی وہ بتا سکتے، اس سے زیادہ ان کو بتانے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جتنا میں نے بتا دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جتنا میں نے کہا کہ اتنی بات کرنی ہے، بات میری ہوتی تھی، زبان پیغمبر کی ہوتی تھی، پیغمبر نے کبھی اپنی بات۔ تو یہ وضاحت کر دی ہمارے عقیدے کے بارے میں کہ پیغمبروں کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، کہ اپنی بات نہیں کیا کرتے۔ یہ تین چار باتیں آج کے درس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ پچھلے درس کے اندر یہ بتلا دیا گیا تھا کہ جھوٹی قسم کے متعلق، مال کے متعلق، مرنے سے پہلے اپنی پراپرٹی کے متعلق وصیت کرنی چاہیے گواہ بنا کر، اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں یا قریبی تعلق والے صاحب علم لوگ ہوں، باشعور لوگوں کو گواہ بنا کر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس میں تفسیر مظہری کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ یہاں پچھلی آیات کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر مسلمان نہ ملے گواہی کے لیے تو پھر کافر کی بھی گواہی لے لینی چاہیے۔ اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، یہ اس لیے بتلایا گیا تاکہ اس کام کی اہمیت امت کے اندر اختلاف کی شکل نہ اختیار کر جائے، انسانیت کی لڑائی کا سبب نہ بن جائے۔ اس لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اگر مسلمان گواہ نہ ملے تو پھر کافر کو بھی گواہ بنا لیا جائے، لیکن اس صورت میں جب مسلمان نہ ہو۔ مسلمان کس جگہ پر نہیں ہے؟ ہر جگہ پر نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ جواب دیا کہ جو یہ کام کر لے گا تو اس کا معاملہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر کلیئر ہو جائے گا۔ اور ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ تم اس طرح اگر نہیں کرو گے میں تو نبیوں کو بھی جمع کر لوں گا، پھر ان سے پوچھوں گا بتاؤ یہ کیسے لوگ تھے، تو وہ یوں کہیں گے کہ اللہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی جانتے ہیں، آپ کے پاس ایک ایک چیز بات ریکارڈ آن دی ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہم سب کو جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کو سامنے رکھ کر کیا کرے، اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کسی بھی عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کر سکے۔ اللہ اس پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔